السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہشتم جماعت جغرافیہ کا سبق نمبر 8 کا سوال جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صنعت انڈسٹریز کے پہلے ہم نے اس سبق کو ایکسپلینیشن کے 2 الگ الگ ویڈیوز میں پڑھے تھے، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم انشاءاللہ دونوں ویڈیو کی لنک اور ٹیلی گرام گروپ کی لنک، جو 8ویں جماعت کی ٹیلی گرام گروپ کی لنک ہے، وہ دے دیں گے۔ ایک جگہ نوٹس اور لنکس کو حاصل کرنے کے لیے اس گروپ کو جوائن کریں، اور اب تک اگر آپ نے اس چینل جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو آئیے ہم اس کا سوال جواب حل کرتے ہیں۔ صنعت انڈسٹری سبق نمبر 8 جغرافیہ جماعت ہشتم 8th اسٹینڈرڈ۔ پہلا سوال ہے، صحیح متبادل کے سامنے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے۔ نشان لگانا ہے، 4 متبادل ہے۔ پہلا سوال ہے، الف ہے، صنعتی ترقی پر درج ذیل میں سے کون سا عامل اثر انداز نہیں ہوتا؟ اس میں 3 عامل ہیں جو صنعتوں کی محلوقوں پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن ایک اثر نہیں ڈالتا۔ ان میں سے اس کا صحیح جواب چوتھا آپشن پانی ہے، ہوا ہے۔ پانی، بجلی اور مزدور، یہ تینوں اثر ڈالتے ہیں، ہوا کا اثر نہیں ہوتا۔ سوال نمبر ب ہے، درج ذیل میں سے کس صنعت کا شمار چھوٹے پیمانے کی صنعت میں ہوتا ہے؟ 4 صنعتوں کے نام دیے گئے ہیں جس میں صحیح جواب ہے دوسرا، جلد سازی کی صنعت، جلد بنانا، کتابوں وغیرہ کاپیوں پر جلد چڑھانا، یہ چھوٹی سی صنعت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی صنعتیں دی گئی ہیں یہ سب کے سب درمیانی پیمانے کی یا بڑے پیمانے کی صنعتیں ہیں۔ جیم ہے، درج ذیل میں سے کس شہر میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا مرکز نہیں ہے؟ پرانا دلی، پرانے دلی میں صنعتی ٹیکنالوجی کا مرکز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 3 اور شہر ہیں، نوئیڈا، نئی دہلی، بنگلور، یہ آئی ٹی ہبس ہیں۔ دال ہے، صنعت کاروں کو منافع میں 2% رقم کس لیے استعمال کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا دوسرا آپشن صحیح ہے، صنعتوں کی سماجی ذمہ داری ہے یہ، تو دوسرا آپشن صحیح ہے اس کا۔ آئیے سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں، درج ذیل بیان صحیح ہاں غلط بیان کو درست کر کے لکھیے۔ لکھنا ہے صحیح غلط، اور غلط بیان کو دوبارہ درست کر کے لکھنا ہے، جیسا کہ یہاں الف میں۔ پہلا سوال ہے، ملک میں چھوٹی اور درمیانی پیمانے کی صنعت بڑی صنعتوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، جملہ غلط ہے۔ تو چھوٹی اور درمیانی صنعت بڑے صنعتوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی بلکہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ جملے کو جو ہم نے درست کیا ہے، نقصان دہ کی جگہ فائدہ مند کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ سوال نمبر ب ہے، ملک میں صنعت کاری ملک کی معاشی ترقی کا اشاریہ ہوتی ہے، صحیح ہے، صنعت کاری معاشی ترقی کا اشاریہ ہے، انڈیکس ہے۔ سوال نمبر جیم ہے، MIDC کے قیام کا مقصد صنعتوں کی لامرکزیت ہے، یہ بھی جملہ صحیح ہے۔ مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا، اس کا مقصد ہی تھا کہ صنعتوں کا پھیلاؤ۔ دال ہے، صنعتوں کی سماجی ذمہ داری ہر صنعت کے لیے لازم ہے، یہ بھی جملہ درست ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب 3 سے 4 جملوں میں لکھیے۔ الف ہے، پہلا سوال ہے اس کا 3 کا، صنعتی علاقے کے لیے حکومت کی جانب سے کون کون سی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں؟ صنعتوں کے لیے جو سہولیات ہیں 3 پوائنٹ میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلا ہے، حکومت کی جانب سے بجلی پانی ٹیکس میں سہولت دی جاتی ہے۔ دوسرا ہے، صنعتی علاقوں میں رعایتی داموں پر زمین فراہم کی جاتی ہے۔ تیسرا ہے، حکومت بنیادی ڈھانچہ یعنی انفراسٹرکچر اور حفاظت کا انتظام کرتی ہے، صنعتوں کے لیے سیکورٹی کا کام۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے یہ اس کا جواب مکمل ہوا۔ اگر آپ نے اس چینل جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پر اس کو سبسکرائب کر لیں۔ سوال نمبر ب ہے، سوال نمبر 3 کا ب، صنعتی ترقی کے اثرات قومی ترقی پر کس طرح پڑتا ہے؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کا بھی جواب ہم نے 4 پوائنٹ میں مکمل کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے، صنعتی ترقی کی وجہ سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، روزگار ملنے سے فی کس آمدنی میں اضافہ اور معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، یعنی فی کس آمدنی، ایک فرد کی آمدنی بڑھتی ہے اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے۔ تیسرا ہے، صنعتی ترقی کی وجہ سے ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی نیشنل انکم جو ہے بڑھتی ہے۔ چوتھا ہے، جس کو ہم GDP بھی کہتے ہیں، نیشنل انکم،
चौथा है सनती अशिया बरामद करके मुल्क ज़र मुबादला हासिल करता है। जो अशिया हम बरामद करते हैं सनत से हासिल होने वाली, मुल्क उससे ज़र मुबादला यानी रुपया, पैसा, सोना, डॉलर वगैरह जो उसके एवज में मिलता है उसको हम ज़र मुबादला कहते हैं। सनतों, सवाल नंबर जी में सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी की अफादियत के मुताल्लिक़ अपने ख़यालात मुख्तसरन लिखिए। तो सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी क्या है, इसको 3 पॉइंट में हम इसका जवाब मुकम्मल किया है। पहला पॉइंट है, उसकी तारीफ़ दी गई है कि 5 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाले सनतकारों को मुनाफा की 2% रकम समाज के फलाह व बहबूद पर ख़र्च करना होता है, इसे सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये रकम तालीम, सेहत, पानी, बिजली, सड़क, माजूरों की मदद और गाँव की तरक्की के लिए ख़र्च की जाती है। तीसरा पॉइंट, इस रकम के ज़रिए इलाके की तरक्की में मदद हासिल होती है या मदद मिलती है। सवाल नंबर दाल है, छोटी सनतों की कोई 3 खुसूसियात लिखिए। यहाँ तीनों खुसूसियात इसके नीचे दी गई हैं। पहला पॉइंट है, छोटी सनत में कम सरमाया, कम जगह और सादा मशीन की ज़रूरत होती है। दूसरा है, कम मज़दूर लगते हैं। तीसरा है, इसमें पैदा होने वाली अशिया का बाज़ार महदूद होता है, यानी मुकामी सतह पर छोटी सनत से पैदा होने वाली अशिया को मुकामी सतह पर महदूद पैमाने पर फ़रोख्त किया जाता है। सवाल नंबर 4 है, दर्ज़ेल सवालों के जवाब तफसील से लिखिए। अलिफ है, सनती तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत कीजिए। सनती तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं? 3 पॉइंट में इसका जवाब मुकम्मल किया है। पहला पॉइंट है, तबई साख्त, खाम माल, पानी, नक़्ल व हमल, बाज़ार, तवानाई, सरमाया, सियासी हालात वगैरह सनतों पर असर डालने वाले अवामिल हैं, यानी ये अवामिल है जिसे सनतों को तरक्की हासिल होती है, सनतों को कायम किया जाता है। दूसरा है, हमवार और ज़रख़ेज़ ज़मीन वाले इलाकों में ज़रअत बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए इन इलाकों में ज़रअत पर मुनहसिर सनतें वजूद में आती हैं। नंबर 3, ऐसे हालात दिए गए हैं कि जो कि नामुनासिब हैं, यानी घने जंगलाती इलाके, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी इलाके वगैरह नामुनासिब हालात वाले इलाकों में सनतों को फ़रोग़ हासिल नहीं होता है। इस तरह 3 पॉइंट में जवाब मुकम्मल किया है। अगला सवाल देखिए बे का, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फ़वाइद लिखिए। MIDC के फ़वाइद, MIDC जैसे इसका मुकम्मल नाम है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ दिया गया है हाशिए में इसका पूरा नाम। पहला पॉइंट है, MIDC का क़याम 1 अगस्त 1962 को हुआ। दूसरा पॉइंट है, इसके तहत महाराष्ट्र के हर ज़िले में ज़िलेई सनती इलाका तश्कील दिया गया, यानी सनती इलाके कायम किए गए हर ज़िले में। तीसरा है, हुकूमत की जानिब से सनतों को ज़मीन, बिजली, पानी, टैक्स वगैरह में रियायत दी जाती है। चौथा है, MIDC रियासत में रोज़गार फराहम करने, तिजारत और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने में अहम किरदार अदा करता है। सवाल नंबर जी है, इतलाती टेक्नोलॉजी IT की सनत की अहमियत लिखिए। तो यहाँ 3 पॉइंट में इसका जवाब लिखा गया है। इतलाती टेक्नोलॉजी यानी IT सनत की अहमियत, पहला पॉइंट है, इतलाती टेक्नोलॉजी की सनत में मालूमात तलाश करना, मालूमात हासिल करना, तज्ज़िया करना, तलब के मुताबिक मालूमात फ़राहम करना वगैरह उमूर शामिल हैं। दूसरा, इस सनत में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट, इस सनत से इससे हासिल होने वाली मालूमात की मदद से इनफरादी, तालीमी, माशी और समाजी तरक्की होती है। सवाल नंबर दाल देखिए, भारत की आबादी के लिहाज से नई नई सनतों का क़याम बेरोज़गारी तो दूर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, यानी सनत से बेरोज़गारी किस तरह दूर होती है, इसको 3 पॉइंट में हमने जवाब मुकम्मल किया है। पहला है, 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक भारत की कुल आबादी 121 करोड़ है। ये तो मरदमशुमारी के मुताबिक है। इस वक्त तकरीबन 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो चुकी है। 2021 की मरदमशुमारी में ये बात सामने आएगी। दूसरा पॉइंट है, भारत में ज़्यादातर लोगों को खेती से रोज़गार मिलता है। खेती का काम मौसमी रोज़गार फराहम करता है, यानी मौसम में जब काम होता है तो रोज़गार होता है, बाकी वक्त में लोग बेकार बैठते हैं, इसलिए मुस्तकिल रोज़गार के लिए सनत का क़याम ज़रूरी है। तीसरा है, छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों से गांव और शहर के लोगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार मुहैया होता है। आगे देखिए, ये फ़्लो चार्ट बनाना है, बयान का रमा खाका तैयार कीजिए। पहला सवाल है, आप जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं उनका खेत से लेकर के आप तक पहुंचने का सफ़र। हमने ये रमा खाके के ज़रिए इसको बताने की कोशिश की है यानी कपास की पैदावार से लेकर के कपड़े की रंगाई छपाई तक, ये सूती कपड़े की सनत के मुख्तलिफ आमाल हैं। ये पहला है गाइनिंग, यानी कपास खेतों में पैदा किया जाता है तो कपास का रेशा
میں اس کا بیج بھی شامل ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گائننگ، یعنی کپاس کے بیج سے ریشے کو نکالنا، ریشے کو بیج سے الگ کرنا، گائننگ کہلاتا ہے۔ دوسرا عمل ہے لیئرنگ کا، لیئرنگ کے کپاس کا جو ریشہ ہے اس کی تہ لگاتے ہیں، اس کو لیئرنگ یا کپاس کی تہ لگانا۔ تیسرا عمل ہے اسپننگ کا، یعنی دھاگے تیار کرنا، کپاس کے ریشے سے دھاگے تیار کرنا، جیسے جو سوتی کپڑے کی صنعت میں کوم اور بیم وغیرہ استعمال کی جاتی ہے وہ دھاگا ہی ہے، دھاگے کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا اور بہت ہی اہم عمل ہے ویونگ، یعنی کپڑے کی بنائی لوم کے ذریعے، سوتی کپڑے کی ملوں کے ذریعے، ہینڈ لوم کے ذریعے، پاور لوم کے ذریعے وغیرہ وغیرہ طریقوں سے کپڑے کی ویونگ، کپڑے کی بنائی کی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے۔ اور آخری مرحلہ ہے ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ، یعنی کپڑے کی چھپائی اور رنگائی، یعنی جب کپڑا تیار ہو جاتا ہے بن کر اس کو ڈائنگ میں اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے، رنگائی اور چھپائی کی جاتی ہے، اور بعد میں وہ آخر میں ایک دم تیار ہوتا ہے دکان پر جانے کے لیے۔ تو یہ 5 مراحل ہیں، گائننگ، لیئرنگ، اسپننگ، ویونگ اور ڈائنگ پرنٹنگ، یعنی کپاس سے بیج کا نکالنا، کپاس کی تہ لگانا، دھاگے تیار کرنا، کپڑے کی بنائی اور کپڑے کی رنگائی اور چھپائی۔ یہ 5 سوتی کپڑے کی صنعتی اعمال ہے جس کو رمہ خاکے کے ذریعے فلو چارٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ آگے ایک اور فلو چارٹ ہے، بے ہے سوال، کسی صنعت کے مقام کا تعین کرنے والے ضروری عوامل کی معلومات دیجیے۔ یہاں دیکھیے ہم نے اس سبق کا ایکسپلینیشن کے ویڈیو میں بھی اس خاکے کا استعمال کیا تھا، یہاں بھی آپ دیکھیے یہ رمہ خاکہ ہے، فلو چارٹ دیا گیا ہے صنعت کے مقام بندی کے عوامل کے لیے کون کون سے چیزیں درکار ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے خام مال ہے، کچا مال ہے، سرمایہ یعنی روپیہ پیسہ، توانائی، پانی، نقل و حمل یعنی سڑک، ریلوے لائن وغیرہ کے ذرائع، مزدور کام کرنے کے لیے، حکومت کی پالیسی، بازار اور ملک کے اندر امن و امان۔ یہ اس طرح سے مختلف جو ہے یہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے صنعتوں کو قائم کیا جاتا ہے۔ یہ خاکے کے ذریعے آپ جواب مکمل کر سکتے ہیں، خاکہ کو بنا لیجیے کاپی میں۔ سوال نمبر 6 ہے، آخری سوال ہے، فرق لکھیے درمیانی اور بڑے پیمانے کی صنعت میں کیا فرق ہے؟ 3 پوائنٹس فرق میں دیے گئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے درمیانی صنعت میں کم سرمایہ، کم جگہ اور کم بجلی کا استعمال ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے کی صنعت میں پہلا پوائنٹ ہے، بڑے پیمانے کی صنعت میں زیادہ سرمایہ، زیادہ جگہ اور بڑے پیمانے کی پر بجلی کا استعمال ہوتا ہے، اس کا الٹا برعکس ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے سادہ اور چھوٹی مشینوں کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ بڑے پیمانے کی صنعت میں ہے، بڑی اور جدید مشینوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ میں مثالیں دی گئی ہیں چھوٹے پیمانے میں کہ پھلوں پر آمن یعنی فوڈ پروسیسنگ، گڑ سازی، فرنیچر سازی وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح بڑے پیمانے کی صنعت میں شکر سازی، کپڑے کی صنعت، لوہا اور فولاد کی صنعت، موٹر سازی وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ آخری جو ہے فرق ہے زراعت کی تکمیلی صنعت اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت میں کیا فرق ہے؟ 2 کالم بنانی ہے، زراعت کی تکمیلی صنعت اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت، اس کے بھی 3 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے پہلے کالم میں یہ صنعت دیہات میں قائم کی جاتی ہے، دوسرا IT کی جو صنعت ہوگی یہ شہروں میں قائم ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے زراعت کی تکمیلی صنعت کا شمار روایتی صنعت میں ہوتا ہے، جبکہ IT صنعت کا شمار جدید قسم کی صنعت میں ہوتا ہے۔ تیسرا اس کی مثالیں دی گئی ہیں، ڈیری فارمنگ پر اعمال، بیکری، چاول کی بھوسی صاف کرنا، دال مل وغیرہ، یہ زراعت کی تکمیلی صنعتیں ہیں۔ اسی طرح مثالیں کمپیوٹر، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی تیاری کرنا، یا معلومات کا ذخیرہ کرنا، معلومات کا تجزیہ کرنا وغیرہ وغیرہ اس کی مثالیں ہیں IT صنعت کی جو بڑے شہروں میں ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح آپ کا یہ جواب مکمل ہوا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ میں جب تک آپ اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ نہ لیں، ویڈیو کی لنک جو ہے میں نے دے دی ہے پہلا اور دوسرے حصے کی، آپ سبق کو سمجھ لیں، ایکسپلینیشن کی ویڈیو دیکھ کر کے سبق کو پڑھ کر کے اس کے بعد ہی سوال جواب لکھیں، کیونکہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں۔ عزیز طلبہ، پوری کتاب کا پڑھنا ضروری ہے، سبق کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تو سوال جواب آپ کی سہولت کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے، تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سوال جواب لکھیں گے اور اس کے پہلے سبق کو سمجھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔